میں امداد سن رہو سازشیں پہلے دن سے آرمی چیف کے خلاف، مگر اب معاملہ سازشوں سے بہت آگے نکل گیا ہے اور اب انکشاف یہ ہوا ہے کہ ان کے خلاف کو ہونے جا رہا تھا۔ دوسرا معاملہ ہے انتخابات کا، اور انتخابات کے بعد وزیر اعظم کون بنیں گے یہ معاملہ، اور پھر ساتھ ہی ایک افسوسناک سانحہ پیش آیا ہے باجوڑ میں۔ سانحہ کیا ہے؟ واردات ہے، حملہ ہے۔ پاکستان بدقسمتی سے مسلسل اس طرح کے حالات سے جونج رہا ہے، اور صورتحال مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے 2013 کی طرف، 13 کے انتخابات سے پہلے جو حالات تھے اس طرف جا رہی ہے صورتحال۔ جمعیت علماء اسلام نشانہ ہے اس بار، اس سے پہلے پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور کہیں کہیں جے یو آئی نشانہ تھی، اور اس وقت اس طرح کے حملے کرنے والوں کی پسندیدہ جماعت جو تھی وہ پی ٹی آئی تھی، مسلم لیگ نون تھی اور جماعت اسلامی تھی۔ لیکن اب نظر آ رہا ہے کہ صرف ایک جماعت جو ہے وہ شاید پسندیدہ رہے، پسندیدہ ہو، اور وہ ظاہر پی ٹی آئی ہے۔ اس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ اب معاملہ جو ہے بڑا اوبیس تھا، دیوار پہ لکھا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب جو تحریک چلا رہے ہیں، جو جد و جہد کر رہے ہیں، جو لانگ مارچ کر رہے تھے، اس کا مقصد کیا تھا؟ انتخابات لینا دوسرا مقصد تھا، سیکنڈری۔ پرائمری جو تھا، اولین جو عمران خان صاحب کا ہدف تھا اور مقصد تھا وہ تھا اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا، تاکہ جو پروجیکٹ عمران خان جو لانے کا منصوبہ تھا، جو پھر بیچ میں گڑبڑ ہو گئی، معاملات بگڑ گئے عمران خان صاحب کے، قمر جاوید باجوہ صاحب بے بس ہو گئے، سیاسی قوتیں تگڑی ہو گئی، یا پھر بقول عمران خان صاحب کے باجوہ صاحب نے میری پیٹھ میں کھنجر گھونپا، وہ ہوا۔ لیکن جو بھی تھا، وہ 20 سالہ منصوبہ جو تھا وہ بیچ میں ہی اس کو جو ہے وہ رک گیا، اور عمران خان صاحب کی حکومت دے پرا ماری گئی، وہ پڑے ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد بھی عمران خان صاحب نے اس پروجیکٹ پر اس کو دوبارہ ہوتا ہے نا، اس کو دوبارہ جاری رکھنے کے لیے انہوں نے ایک اور منصوبہ بنایا تھا، اور وہ منصوبہ تھا کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگواؤں گا۔ آپ نے کئی بار عمران خان صاحب کی زبان سے یہ سنا ہوگا حکومت جانے کے بعد کہ اصل یہ جو ہے آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان سے میں مذاکرات کیوں کروں، ان سے میں بات کیوں کروں، اصل طاقت جو ہے وہ تو آرمی چیف کے پاس ہے، تو میں ان سے مذاکرات کروں گا۔ یہ وہ سوچ تھی جس نے عمران خان کو سازشیں کرنے پر مجبور کیا کہ جی سیاستدانوں کا تو مقابلہ آپ سیاسی میدان میں کر سکتے ہیں، ہماری عدالتیں سیاستدانوں کو 1 منٹ سے پہلے نائل کر دیتی ہیں، تو گڈ ٹو سی یو والی عدالتیں ہیں، تو آپ وہاں سے بھی ان کے خلاف ریلیف اپنے حق میں فیصلے کروا سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے پاکستان میں بقول عمران خان صاحب، اور ویسے بھی پاکستان میں کیونکہ 4 مارچ چلا رہے ہیں، اور باقی جتنی حکومتیں ہیں ان حکومتوں میں فوج کی مداخلت بھی رہی ہے۔ قمر جاوید باجوہ صاحب نے جاتے جاتے ایک تقریر کی تھی نومبر میں اپنے ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے، اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے تو اپنا کفارہ ادا کر لیا ہوا یا کرنا چاہ رہے ہیں، ہم نے اپنا کتھارسس کر لیا ہے، اب ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، پہلے جو کچھ ہوتا رہا وہ غلط تھا، لیکن اب ہم نہیں کریں گے، 75 سال سے جو کچھ ہوتا رہا وہ غلط تھا۔ تو پھر جو اصل چیز تھی وہ یہ تھی کہ خان صاحب جو ہیں وہ سیاستدانوں کے بجائے فوج کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنا چاہ رہے تھے۔ اگر وہاں معاملات ٹھیک نہیں ہوئے تو میں نے گزارش کیا نا کہ جی سیاستدانوں کو تو خان صاحب عدالتوں کے ذریعے سیاسی طریقے سے نمٹ سکتے تھے، فوج کیونکہ اصل طاقت تھی اور فوج کے خلاف ہماری عدالتیں فیصلے نہیں سنایا کرتی، تو خان صاحب نے پھر ہدف اس کو بنایا تھا، ٹارگٹ اسی کو بنایا تھا۔ 25 مئی کا لانگ مارچ جو تھا، اس لانگ مارچ وہ الیکشن مل گئی تھی خان صاحب کو، انتخابات طے ہو گیا تھا کہ IMF کے ساتھ معاملات طے ہونے کے بعد انتخابات کروا لیے جائیں گے، تو عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس پھڑکا دی تھی 23 مئی کو کہ جی 25 مئی کو ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا شاہ محمود قریشی کو ایک فون آ رہا تھا، اور اس فون میں یہ کہا جا رہا تھا قریشی صاحب کو کہ جی آپ لانگ مارچ نہ کریں، ابھی الیکشن مل رہا ہے آپ کو، تو خان صاحب کو کان میں بتا بھی رہے تھے، خان صاحب نے کہا نہیں اب ہم ان کی باتوں میں ہم نہیں آئیں گے، اب ہم
ہم نے جو کرنا ہے وہ کر لیں گے۔ اس کے پیچھے یہ تھا کہ اس سے پہلے انتخابات کروا کر اپنا اصل ٹارگٹ حاصل کرے۔ وہ کیا تھا؟ میں وزیر اعظم بنوں، وزیر اعظم بن کے قمر جاوید باجوہ کو ہٹا دوں، قمر جاوید باجوہ کو ہٹا کر میں فیض امین کو آرمی چیف لگا دوں، وہی گلیل بناؤں گا اور اپنا چڑیا ماروں گا، وہی والا سین۔ لیکن بہرحال لانگ مارچ برے طریقے سے ناکام ہوا، لوگ نہیں نکلے، جتنے لوگ نکلے تھے انہوں نے تشدد کیا تھا، انہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا تھا، اور پھر عمران خان صاحب کو سخت پیغام ملا تھا کہ اب بس بہت ہو گیا، آپ کو واپس جانا پڑے گا، تو واپس چلے گئے تھے۔ پھر دوسرا لانگ مارچ عمران خان صاحب کرتے ہیں، اس سے پہلے جلسے کرتے ہیں، اور ہر جلسے میں کہتے ہیں کہ جناب آرمی چیف جو ہے یہ حکومت نہیں لگا سکتی، آصف زرداری اور نواز شریف جو آرمی چیف لگائیں گے وہ محب وطن نہیں ہوگا، لہٰذا قمر جاوید باجوہ کو تب تک آرمی چیف رہنا چاہیے جب تک آئندہ انتخابات ہو کر نئی حکومت نہیں بن جاتی، یعنی جب تک میں نہیں آ جاتا۔ کیونکہ خان صاحب کو یہ بھرم تھا کہ جی میرے ساتھ عوام ہے، 80% عوام میرے ساتھ ہیں، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ جی میں تو اب 2/3 میجورٹی لے کر آ جاؤں گا اور پھر اپنی مرضی کا آرمی چیف لگاؤں گا، اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا کر اپنی مرضی کا نظام لاؤں گا۔ میں صرف اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کہاں کہاں عمران خان صاحب عاصم منیر جو موجودہ آرمی چیف ہیں، جن کے خلاف بقول وزیر اعظم شہباز شریف 9 مئی کا کو ان کے خلاف تھا، ہمارے خلاف نہیں تھا۔ 9 مئی کی سازش جو تھی آرمی چیف کے خلاف کو، آرمی چیف کا تختہ الٹنے کے لیے، فوج کے اندر سے تختہ الٹنے کی سازش تھی۔ ظاہر ہے فوج کے اندر تختہ کس کا الٹے گا؟ فوج میں کوئی وزیر اعظم یا صدر تو نہیں ہوتا نا، فوج میں تو ہوتا ہے آرمی چیف۔ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں جناب، میں ان سے سوال کرتے ہیں سلیم صافی صاحب ان کے انٹرویو میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ بات معلومات کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں تجزیے کی؟ تو وہ کہتے ہیں میں وزیر اعظم ہوں بھائی، میں معلومات کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں۔ تو میں بیسیکلی اسٹیبلش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 9 مئی سے پہلے عمران خان صاحب کتنی سازشیں کرتے رہے تھے۔ نادرا سے ڈیٹا نکلوایا گیا آرمی چیف کی فیملی کا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کا تعلق ایک خاص مسلک سے ہے، اور سعودی عرب والے اس مسلک کے آرمی چیف پاکستان میں بننے نہیں دیتے، لہذا سعودی عرب کو ہم ڈاکومنٹ دیں گے کہ یہ دیکھیں کہاں کہاں سفر کرتے رہے۔ لیکن خان صاحب کی بدقسمتی کہیے یا پاکستان کی خوش قسمتی، جو بھی سمجھے، وہ جو خان صاحب سمجھتے تھے یا ان کو جو بتایا گیا تھا جادوگروں نے، کیونکہ فیض حمید صاحب نے بھی تو جادوگر رکھے ہوئے تھے نا، اور فیض حمید صاحب کو کے لیے عمران خان صاحب کو بشرا بی بی نے کہا تھا، اور بشرا بی بی کو فیض حمید کے لگائے گئے نیٹ ورک کے لگائے گئے جادوگروں نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے جو ستارے ہیں وہ فیض حمید کے ساتھ ملتے ہیں، یہ جب ملیں گے کومبو ہوگا تو پھر عمران خان صاحب ناقابل تسخیر بن جائیں گے، لہٰذا عمران خان وزیر اعظم، فیض حمید جو ہوں گے وہ آرمی چیف، یہ بیسیکلی سارا کچھ تھا۔ تو بہرحال تو وہ جادوگروں نے جو عمران خان صاحب کو بتایا تھا، انہوں نے نادرا شادرا سے ریکارڈ بھی نکلوایا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ پھر لانگ مارچ 28 اکتوبر والا کیا، جس میں پھر 3 نومبر کو حملہ ہو گیا عمران خان صاحب پر۔ پھر اس لانگ مارچ کو 26 نومبر کو وہ راولپنڈی سے جا کر انہوں نے وہ دوبارہ وہاں اختتام کرنا تھا، یا ان کا خیال تھا کہ 50 لاکھ لوگ آئیں گے، وہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ 50 لاکھ لوگ آئیں گے اور میں اسلام آباد میں داخل ہو کر اس حکومت کو ختم کر دوں گا، بلکہ اسلام آباد نہیں جانا تھا، راولپنڈی والوں کو میسیج تھا۔ تو 50 لاکھ تو کیا 50,000 لوگ بھی نہیں آئے تھے، تو پھر گئے ایک پھسپھسی سی تقریر کر کے واپس آ گئے، اور تقریر کیا تھی؟ جی اپنی اسمبلیاں توڑ دوں گا میں، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی۔ وہ کیونکہ 29 نومبر کو آرمی چیف کے طور پر سب کو پتہ چل گیا ہوا تھا کہ نئے آرمی چیف جو ہیں وہ عاصم منیر ہیں، تو لہٰذا وہ راستہ روکنے کے لیے گئے تھے، نہیں ہو سکا۔ 29 نومبر کو 2022 کو عاصم منیر آرمی چیف بن گئے۔ پھر گرفتاری سے پہلے ایک ماحول بنایا پورا، لندن پلان، عاصم منیر لندن پلان کے تحت آئے ہیں، لندن پلان کا حصہ ہے، نواز شریف کو واپس لانا ہے، اس سے پہلے عمران خان کو ختم کرنا ہے، یہ سارا پروپیگنڈا کیا۔ روزانہ 3-3 4-4 تقریریں، 3-3 4-4 انٹرویوز، یہ سارا کچھ خان صاحب کرتے رہے۔ پھر 9 مئی ہو گیا، گرفتاری ہوئی، اور ری ایکشن یہ آیا، اور یہ بات ہم بار بار اپنی انفارمیشن کی بنیاد پر آپ کے سامنے رکھتے رہے کہ اصل منصوبہ یہ تھا کہ آرمی کی انسٹالیشنز کے اوپر، کور کمانڈر ہاؤس GHQ کے اوپر باہر سے پولیٹیکل لوگ یا PTI کے لوگ جتھے حملے کریں گے، اور اندر سے فوج بغاوت کر لے گی۔ شہروں میں
خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کریں گے نواز شریف کے گھر کو جلا کر، تو نہ اتنے لوگ نکلے کہ فوج مجبور ہو جائے اندر سے یہ کہنے پر اور کہ جناب آرمی چیف صاحب آپ جائیں گھر۔ ناکام ہو گئے عمران خان صاحب، آرمی چیف صاحب تو قطر بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن اصل میں یہ منصوبہ یہی تھا۔ میں آپ کو 9 مئی کے بعد جتنے میرے ویلاگز اس ایشو پر پڑھے ہیں، جب یہ بات ہوئی ہے تو یہی بات کی ہے کہ اصل میں ٹارگٹ آرمی چیف صاحب تھے، ان کو ہٹا کر آنا تھا۔ پھر جب 9 مئی ناکام ہو گیا تو اس کے بعد عمران خان صاحب کو جتنے لوگ ملنے جاتے تھے زمان پارک میں، کہتے تھے کہ 2 ہفتوں کے اندر چینج ہو جائے گا، نئے آرمی چیف آ جائیں گے، یہ چلے جائیں گے، چند دنوں میں ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ مسلسل عمران خان صاحب اپنے ملنے والوں کو کہتے تھے۔ تو اب ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی اصل میں فوج کا تختہ الٹنے کے لیے کیا گیا تھا، اور ہمارے پاس اس کے ثبوت ہیں، اور کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو واقعتاً ثبوت ہیں۔ ثبوت کے طور پر آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، بہت کچھ ہے پڑا ہوا، اور وہ عمران خان صاحب کے بھانجے کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں۔ پھر ہم نہ حافظ دیکھیں گے، نہ فلاں دیکھیں گے، نہ حاجی دیکھیں گے، تو سارا کچھ ایک چیز پڑی ہوئی ہے۔ تو بہرحال تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑی سازش تھی۔ اب یہ وزیر اعظم صاحب اپنی زبان سے بالکل وضاحت کے ساتھ، پہلے بھی وزیر اعظم صاحب اشارے کنایوں میں یا مبہم انداز میں بات کرتے رہے، لیکن اب انہوں نے بالکل کھلے الفاظ میں بغیر لگی لپٹی کہہ دیا ہے کہ اصل میں یہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کی سازش تھی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں فوجی افسران اور ان کے اہل خانہ یہ ساری توڑ پھوڑ اور اس صورتحال میں وہ بھی ملوث تھے۔ تو معاملہ تو سنگین ہے۔ اور خان صاحب، میں کل صبح کے ولاگ میں یہ ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ میرے پاس اور بھی کافی ساری انفارمیشن آئی ہوئی ہے۔ اور وہ جو عمران خان صاحب نے، میں نے آج صبح کے ولاگ میں گزارش کی تھی نا کہ خان صاحب نے اب کہہ دیا کہ ذرا کوئی دوبارہ کوئی تعویذ شاویز کوئی گنڈا کرو، کچھ تو کرو۔ ہمارے دوست تھے، وہ کہتے تھے سر تو وجہ، سندھی میں کہتے ہیں، مطلب اب تو جان جا رہی ہے۔ تو خان صاحب نے سر تو وجہ بابا نے بچاؤ، کچھ کہو۔ بشرا بی بی کو انہوں نے کہا ہے، تو بشرا بی بی صاحبہ جو بچانے کے لیے کوئی حساب کتاب لگا رہی ہوں گی، لیکن دوسرے جو حساب کتاب لگا رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ میں آپ کو کل صبح کے ولاگ میں وہ آپ کو گزارش کروں گا۔ اب یہ معاملہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر اتنا بڑا مدعا پڑ گیا ہوا ہے، اور یہ مدعا سادہ نہیں ہے۔ نگران حکومت میں شاید یہ معاملات تیز ہو جائیں، اور اگست تو اچھا نہیں گزرے گا خان صاحب کا۔ اور ہر مہینہ جب سے مارچ 2022 سے لے کر شروع کریں، ہر مہینہ عمران خان صاحب کے لیے دوسرے مہینے سے زیادہ خطرناک اور سنگین ثابت ہوا ہے۔ لوگ نیچے کمنٹ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، لوگوں کا رائٹ ہے دیکھنے والوں کا، کہتے ہیں کہ جی آپ زیادہ نہیں کچھ، آپ تو ہر روز کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے برے دن، تو بھائی کہاں پہنچے ہوئے خان صاحب، عالم کیا ہوا ہے خان صاحب کا۔ اچھا، وزیر اعظم صاحب نے نا اسی انٹرویو میں ان سے سوال ہوا تھا کہ جی وزیر اعظم کون ہوگا، انہوں نے کہا کہ اگر مسلم لیگ نون انتخابات جیت جاتی ہے تو وزیر اعظم کے امیدوار نواز شریف ہے، وہ ہمارے قائد ہیں، وہی ہوں گے۔ اچھا، اب جو دوسرا معاملہ ہے وہ اس پر بڑا محتاط ہو کر بات کرنی پڑے گی۔ وجہ یہ ہے کہ کچھ یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں، اس میں کانٹینٹ جو ہوتا ہے، جس میں جو کچھ باجوڑ میں ہوا ہے آپ سب کے سامنے ہے۔ کھار میں جمعیت علماء اسلام کا کنونشن تھا، وہاں پر حملہ ہوتا ہے خودکش، اور 40 سے زیادہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں ابھی انویسٹیگیشنز ہوں گی، چیزیں سامنے آئیں گی۔ ابھی کسی نے، جب تک میں ولاگ کر رہا ہوں، ابھی یہ تقریباً 8:30 بج رہے ہیں، تو میرے سامنے کوئی ایسی انفارمیشن نہیں آئی کہ کسی نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے یا نہیں کی۔ لیکن عمران خان صاحب کی حکومت نے، جنرل فیض حمید جب پشاور کے کور کمانڈر تھے، اس سے پہلے ISI کے DG تھے، انہوں نے جو طالبان جو پاکستان سے بھاگ کر افغانستان گئے تھے، ان کے ساتھ نہ صرف مذاکرات شروع کیے تھے، ان کو ری سیٹل کیا تھا پاکستان میں۔ اور ایک بار نہیں 20 بار عمران خان صاحب اعتراف کر چکے ہوئے کہ جی ہم نے ان کو واپس لا کر آباد کرنے کا کیا، کیونکہ اتنے سے زیادہ لوگ تھے، افغانستان کی حکومت ان کو رکھنا نہیں چاہ رہی تھی، تو ہم نے ان کو لا کر ری سیٹل کیا۔ کبھی بھی وہ لوگ جو ریاست کے خلاف مسلح ہو جاتے ہیں، ان کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے شرائط ہوتی ہیں، کڑی شرائط ہوتی ہیں،
اور ان کے اوپر نظر ہوتی ہے کہ جی آپ اپنا یہ جو کچھ کر رہے ہیں اب آپ کو چلے عام معافی تو ہو گئی لیکن نظر ضرور رکھی جاتی ہے. اس معاملے میں ایسا کچھ نہیں کیا گیا کیونکہ پیچھے جو پولیٹیکل ارینجمنٹ تھا یہ ان کی ریسیٹلمنٹ تو تھی لیکن عمران خان صاحب کا پولیٹیکل ارینجمنٹ تھا. 14 اور 15 مارچ کو نظر آ گیا تھا کہ کون لوگ ہیں جو لاہور میں پولیس کو جنہوں نے بے بس بنایا ہوا تھا, کون لیڈ کر رہا تھا, تصویریں آ گئی تھیں. تو یہ ریسیٹلمنٹ اور پھر ریسیٹلمنٹ کا احسان اتارنے کا کہیں اس کے لیے تو یہ واردات نہیں ہوئی کیونکہ خیبر پختونخوا میں اگر عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کو کوئی ٹف ٹائم دے سکتی ہے جماعت تو وہ جے یو آئی ہے. اے این پی بھی بہت حد تک, پیپلز پارٹی بھی وہاں پر کوئی تیسرے چوتھے نمبر پر آ جاتی ہے کچھ حلقوں میں. 2013 میں نے جیسے پہلے گزارش کی تھی کہ 2013 کا الیکشن خیبر پختونخوا میں سوائے تحریک انصاف کے اور کسی کو آسانی کے ساتھ لڑنے نہیں دیا گیا تھا اور جماعت اسلامی, پھر دونوں نے حکومت بنائی تھی. تو کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ریسیٹلمنٹ کے جو لائے گئے تھے وہ اب اپنا احسان چکا رہے ہیں, احسان کا بدلہ دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو جے یو آئی کے اوپر حملے کر کے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.